حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پیر اور جمعرات کا دن آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ پاک ہر بندے کو جس نے شرک اور ارتکاب نہیں کیا ہوتا بخش دیتا ہے، مگر جس آدمی کے دل میں اپنے بھائی کے ساتھ کینہ اور بغض ہوتا ہے اس کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ آپس میں صلح صفائی کر لے۔ پیر کے دن کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے اور اسی روز آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور اسی روز یعنی پیر کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اسی پیر مبارک کو مکہ فتح ہوا اور اسی روز سورہ المائدہ نازل ہوئی اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ پیر کی خصوصی نفلی عبادت مندرجہ ذیل ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پیر کے دن سورج بلند ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی، ایک بار سورہ اخلاص اور ایک بار سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھا، پھر اس نے اسلام پھیر کا اور 10 مرتبہ استغفر اللہ اور 10 مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیر کے دن 12 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، جب نماز سے فارغ ہو تو 12 مرتبہ سورہ اخلاص اور 12 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے تو قیامت کے دن منادی پکارے گا کہ فلاں کا بیٹا کہاں ہے، وہ اٹھے اور اپنا ثواب اللہ پاک سے حاصل کرے۔ اس کو ثواب میں جو پہلے چیز ملے گی وہ 1000 جوڑے اور تاج ہوگا۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے استقبال کے لیے 1000 فرشتے موجود ہوں گے اور ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں تحفہ ہوگا اور فرشتے اس کے پیچھے چلیں گے یہاں تک کہ وہ 1000 نورانی محلات سے گزرے گا۔ پیر کے دن اسم الغنی کا وظیفہ۔ تو اللہ پاک کے صفاتی نام الغنی کے کچھ خواص بیان کروں گی۔ پیر کے دن سے یہ عمل شروع کریں، پھر روزانہ کی بنیاد پر جو تسبیح آسان لگے اس کو اپنے معمول میں شامل رکھنا ہے۔ اسم الغنی کے خواص اور فراخی کا وظیفہ۔ جو کوئی اس اسم مبارک کو پڑھے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے گا انشاءاللہ وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درمیان میں 1100 مرتبہ یا غنیوں پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو ظاہری اور باطنی غنا عطا فرمائے گا۔ یہ عمل فجر یا عشاء کی نماز کے بعد کریں اور ساتھ سورہ مزمل کی تلاوت بھی کریں۔ جو شخص بہت مفلس ہو وہ نماز فجر کی فرض اور سنت کے درمیان 200 بار یا غنی پڑھے، اس کے بعد ظہر، عصر اور مغرب کی نماز کے بعد یعنی ہر 3 نمازوں کے بعد 100 بار یا غنی اور عشاء کی نماز کے بعد 300 بار پڑھے تو انشاءاللہ وہ غنی اور مالدار ہو جائے گا۔ اگر ہمارے بہن بھائی 10 سومواروں تک لگاتار یہ عمل ہر پیر کو 100 بار یا اسم الغنی پڑھے گا انشاءاللہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہوگا۔ تمام بہن بھائیوں نے اپنی سہولت کو دیکھنا ہے، جو تسبیح آسان لگے اس کو اپنے معمول میں شامل رکھنا ہے۔ انشاءاللہ غیبی رزق کے دروازے کھلیں گے اور اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ بڑی توجہ اور دھیان سے ان وظائف کو سر انجام دینا ہے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کو رزق نافع عطا فرمائے اور رزق حرام سے بچائے۔ جو بھی عمل کرے یا وظیفہ وہ رب کے رضا کے لیے ہو۔ اس کے بعد اپنے مقصد اور حاجت کی دعا کریں۔ نماز کا خاص خیال رکھنا ہے، جھوٹ، غیبت، برائی سے بچنا ہے اور صدقے دل سے رو کر دعا کرنی ہے۔ تو آپ کے الفاظ میں آپ کی دعاؤں میں جتنی عاجزی ہو، جتنا خلوص ہو، اتنی جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ان وظائف کے حوالے سے عام اور کھلی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، مخلوق خدا کو بتا سکتے ہیں تاکہ سب کا بھلا اور سب کی پریشانی دور ہو۔ جو بہن بھائی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی معاشی تنگ دستی کو دور فرمائے، رزق کا سلسلہ نسل در نسل تک چلے، تو آپ نے اللہ پاک کے صفاتی نام یا غنیوں کے حوالے سے کچھ تسبیحات کو پڑھنا ہے جن کا آگے مکمل طریقہ بیان کروں گی۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھ لے گا انشاءاللہ وہ مالدار ہوگا، مخلوق سے بے نیاز ہوگا اور کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بندہ نماز اشراق کے بعد یہ تسبیح 100 بار پڑھے گا اللہ پاک اس کی دنیاوی دولت میں اضافہ فرما دیں گے۔ یہ فراخی رزق کے حوالے سے بڑا شاندار عمل ہے۔
آسان بھی ہے، تو نماز اشراق کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کا سجدہ بہت ہی پسند ہے، اسی لیے اس کے محبوب بندوں نے سجدے کی راہ اختیار کی۔ سجدے کی بہترین صورت نمازیں ہیں، اس کے بعد نفلی نمازیں۔ نفل پڑھنے کا اجر بہت ہے کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں رکھا گیا ہے۔ دن رات میں جتنے چاہے نوافل پڑھیں، لیکن دن رات کی کچھ نفلی نمازیں ایسی ہیں جن کا درجہ فرضوں کے بعد عام نوافل سے قدرے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے میں جس قدر مسرت اور فرحت ہوتی تھی، اس قدر کسی اور کام میں نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میری کسی دوست سے عداوت کرے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا، اور میرا بندہ وہی ہے جو فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے حاصل شدہ قرب برقرار رکھتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اس کا سوال پورا کروں گا، اور اگر پناہ مانگے تو پناہ دوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا خصوصی قرب ملتا ہے، اور یہ صفت اولیاء کے اللہ کے خواص میں سے ہے۔ بے شک نیکی بندے کے سر پر چھڑکی جاتی ہے جب تک وہ نماز میں مشغول رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات دن سال بھر کے مختلف اوقات میں نفلی نمازیں ادا فرماتے تھے، تو ان میں سے ایک نماز اشراق کا پڑھنے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور مختلف ویڈیوز میں ایک ایک کر کے نفلی نماز کا طریقہ بیان کرتی جاؤں گی، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور افضل قرار دیا ہے۔ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت۔ طلوع آفتاب کے بعد یا 2 نیزے سورج بلند ہونے پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز اشراق کہتے ہیں، اور اکثر اللہ والے اس نفل کو بڑی پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد جو شخص مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اچھی باتوں کے علاوہ اور کچھ نہ کہے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ادا فرما کر اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے یہاں تک کہ اشراق کے نماز کا وقت ہو جاتا، یعنی جب سورج نکل آتا، کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہے کہ اس کے لیے اشراق کا وقت ہو جائے، تو اس کی فجر کی نماز ایسے ہو جائے گی جیسے کسی مقبول حج اور عمرہ۔ یہی نماز عشاء کی اس روایت کی تشریح ہے کہ جو رب تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا تھا، اے ابن آدم، میرے لیے شروع دن میں 4 رکعت نماز پڑھ جو کہ آخری دن تک تیرے لیے کافی ہو۔ اہل دنیا کے لیے کسی نماز کا پڑھنا اضافی رزق کا باعث بنتا ہے، لہذا جو شخص پابندی سے روزانہ نماز اشراق پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد یا رزاقو، یا اللہ، یا باسطو، یا اللہ، تو اللہ پاک اس کے دنیاوی دولت میں اضافہ فرما دے گا۔ اہل تقویٰ اگر یہ نماز پابندی سے پڑھے تو اللہ کے یہاں ان کا شمار صالحین میں ہونے لگے گا، اور یہ نماز آپ کے لیے آخر دن تک کافی ہے۔ تو تمام بہن بھائی نے روزانہ کی بنیاد پر نماز اشراق کو پڑھنا ہے۔ یہ معمول ہمیشہ کے لیے جاری رکھیں، انشاءاللہ تنگی آسانی میں، دکھ اور سختیاں خوشیوں میں بدلیں گی۔